درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی و آلہ و صحابہ اجمعین کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ مائے نور قریب سے قریب تر ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا مہینہ 27 یا 28 دن کے بعد جلوہ فگن ہونے والا ہے۔ اسی لیے ایک بار پھر سے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس شروع کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کو مختصر طور پر جاننے کی کوشش کی تھی۔ سیرت کی ضرورت اور انفرادیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو سیرت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ عمل بنایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بحکم خداوندی ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقفیت کے بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ممکن نہیں، لہذا سیرت سے واقفیت بحکم الہی ضروری اور واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ ونہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس سے رکنے کو کہیں، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ یہ آیات کے مفہوم ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ کے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں اور آپ کے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں کوئی رنج نہ پائیں اور اسے دل سے تسلیم کر لے۔ اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں، جن سے عیاں ہوتا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور سیرت رسول کی معرفت اطاعت رسول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ شرعی قاعدے کے مطابق ہر چیز کے وسائل اور ذرائع کا حکم وہی ہوتا ہے جو حکم خود اس چیز کا ہوتا ہے۔ جیسے نماز فرض تو نماز فرض ہے تو نماز کے وسائل بھی فرض ہوں گے، ایسے اطاعت رسول فرض تو اس کا وسیلہ یعنی سیرت رسول کو جاننا بھی فرض ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کا دستور حیات ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کا دستور حیات ہے۔ جس نے قرآن کو اخذ کیا وہ کامیاب ہوا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو مسلمانوں کا قانون اور آئین قرآن مجید ہے، مگر اس کی توضیح، تشریح، سنت و سیرت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن اصول کی کتاب ہے جس میں احکام و مسائل کی تفصیلات نہیں ہیں۔ مثلا قرآن میں جا بجا نماز پڑھنے کا تاکیدی حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقرر کیا ہوا ایک فریضہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ورکعوا مع الراکعین، قوموا للہ قانتین، اس طرح متعدد مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی، اس کی فضیلت بتائی گئی، مگر نماز کی ترکیب اور اس کی ادائیگی کی کیفیت کا ذکر نہیں ملتا، اور یہ ترکیب و کیفیت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی شریعت کے تمام احکام و مسائل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبلغ بھی ہیں اور معلم بھی ہیں، اور منصب رسالت کے ان دونوں پہلوؤں کا ذکر قرآن کی متعدد آیات میں ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تعلیم اپنے فعل و عمل سے بھی فرمائی ہے اور قول سے بھی، اور عملی تعلیم کی مثال جیسا کہ آپ نے نماز، روزہ، حج وغیرہ کی عملی تعلیم دی، جبکہ قرآن میں ان کا اجمالی حکم ہی ملتا ہے، اور قولی تعلیم کی مثال جیسے رمضان کی راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے، یہ ہمیں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا سیاہ دھاگے کی سیاہی سے مراد رات، اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے ہم سب کو سیرت سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب قدیر ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کما حق و واقفیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔